السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں تیمم اور موزے پر مسح کے مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ تیمم آخر انسان کب کر سکتا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر جو ہے تیمم کے طریقے کے ساتھ ساتھ موزہ اگر انسان پہنا ہے تو اس پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور مسح کی شرط کیا ہے، اور کتنی دیر تک مسح انسان کا چلتا ہے۔ ایسے ہی تیمم کے بارے میں بہت سارے ایسے مسائل کے بارے میں ہم جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت پوری کر کے آئے، یا بیوی سے ملے یعنی عمل مجامعت کرے، اور پانی دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرے، اور اس مٹی پر ہاتھ مار کر اسے اپنے منہ پر اور ہاتھوں یعنی اپنے منہ اور ہاتھوں پر اس کو اچھے سے پھیر لے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں یہ واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ تیمم انسان جب چاہے تب نہیں کر سکتا، اس کے کچھ سچویشن ہے کہ کون کون سی حالتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے اور کب وہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو، پہلی چیز یہ کہ وہ بیمار ہو اور سفر کی حالت میں ہو، یا کوئی شخص رفع حاجت پوری کر کے آئے یا بیوی سے ملے اور پانی اس کو نہ مل سکے۔ یہ تمام شرطیں ہیں، اگر ان تمام شرطیں پائی جائیں گی تبھی تیمم کا وجود ہوگا، ورنہ تیمم جائز ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اور میری امت کے لیے زمین کا کوئی خاص حصہ نہیں، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی پوری زمین پہ جہاں چاہے انسان اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کر سکتا ہے۔ تو پوری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی یعنی اس سے تیمم کے ذریعے انسان پاکی بھی حاصل کر سکتا ہے، تو پاک کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرات محترم، ایک بہت اہم سوال لوگوں کی جانب سے ایک سوال آتا ہے کہ تیمم کے بارے میں ہم سنتے تو ہیں، لیکن تیمم کا خاص طریقہ جو ہے کہ تیمم کا شرعی طریقہ کہ تیمم اصل میں کرتے کیسے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، تو آج میں وہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرات محترم، سنن دارقطنی میں ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، یعنی تیمم کے لیے جب تیمم کرنا ہو تو مٹی میں 2 بار ہاتھ مارے، ایک ضرب جو ہے وہ چہرے کے لیے اور ایک ضرب کوہنیوں سمیت ہاتھوں کے لیے۔ تو یہ تیمم کا باضابطہ طریقہ ہے۔ تیمم کرنے کے لیے نیت کر کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دونوں جو اس کی ہتھیلی ہیں دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھے اور پھونک مار کر گرد جھاڑ لے، پھر چہرہ اور کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر اس جو مٹی ہے، دونوں چہرہ اور کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر اچھے سے اس مٹی کو، اس چیز کو جو ہاتھ میں لگا ہوا اس کو اچھے سے پھیر لے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیمم کا طریقہ اس طرح سکھایا کہ آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں زمین پر ماری، پھر دونوں کو پھونک مارا،
फूंक मारकर झाड़ा, फिर उन्हें अपने चेहरे और कलाई तक दोनों हाथों पर फेर लिया। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में ही ये रिवायत मौजूद है। हज़रत मोहतरम इसी तरह दारक़ुतनी की ही ये भी रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ये फरमाते हैं कि तयम्मुम 2 मरतबा हाथों को ज़मीन पर मारना है, एक मरतबा चेहरे के लिए और दूसरी मरतबा कोहनियों तक बाजुओं के लिए। हज़रत मोहतरम आखिर तयम्मुम इंसान कब कर सकता है? क्या जब चाहे तब तयम्मुम कर सकता है या उसके कोई शराइत है? अगर वो शर्त पाई जाएगी तभी तयम्मुम होगा, क्योंकि इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत। जब शर्त ही फ़ाउत हो जाएगी तो जिसके वजह से आप तयम्मुम करना चाह रहे हैं, जब वही ख़त्म हो गई तो तयम्मुम भी आपका नहीं होगा। हज़रत मोहतरम इसी तरह वो हालतें जिनमें तयम्मुम कर सकता है वो अब ज़रा समात करें। जिन हालतों में तयम्मुम को जायज़ करार दिया गया है वो चंद है, जिनमें सबसे पहला पानी बिल्कुल मौजूद ना हो। पहली शर्त ये कि पानी बिल्कुल मौजूद ना हो, या पानी मौजूद हो लेकिन पाकी हासिल करने के लिए काफ़ी ना हो, यानी मुश्किल से थोड़ा बहुत हो, यानी इतना हो कि ना उससे गुस्ल कर पाए और ना ही वज़ू कर पाए, बिल्कुल ही ना के बराबर पानी हो। तो पहली शर्त तो यही है कि पानी मौजूद ना हो, और पानी हो भी लेकिन पानी पाकी हासिल करने के लिए काफ़ी ना हो, या पानी सिर्फ खाने पीने के लिए इस्तेमाल भर हो कि भाई अभी खाना पीना खाएंगे उसके लिए थोड़ा बहुत पानी है, अब अगर इस सूरत में उससे वज़ू कर लेंगे या गुस्ल कर लेंगे तो पीने का जो पानी है उसके लिए मुश्किल दरपेश हो जाएगी। तो इन तमाम सूरतों में भी, और ऐसी जगह पे वो मौजूद है जहाँ पे आसपास पानी वगैरह का सबूत भी नहीं मिलता, तो ऐसी जगहों पे वो यही काम करे कि पानी को पिए और तयम्मुम करके नमाज पढ़े। हज़रत मोहतरम इसी तरह दूसरी जो शर्त है वो ये कि इंसान बीमार हो या उसके बदन पर कोई ज़ख्म हो, कि अगर वो पानी इस्तेमाल करता है तो बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो या सेहत याबी में ताख़ीर का खौफ हो, कि अगर मैं अभी नहाऊंगा या वज़ू करूंगा तो मेरे हाथ में या मेरे जिस्म में जो चोट लगी हुई है वो उस ज़ख्म के पकने का ख़तरा है। डॉक्टर ने मना किया है कि इसमें पानी ना पड़ने पाए, और मैं नहाया या हाथ में या पैर में मेरे ऐसी चोट है कि उसमें जो है पानी का एक बूंद भी पड़ेगा तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। अगर इंसान बीमार हो या उसके बदन पर कोई ज़ख्म हो कि अगर वो पानी इस्तेमाल करता है तो बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो या सेहत याबी में ताख़ीर का खौफ हो, तो ऐसी सूरत में भी इंसान वज़ू के बजाय तयम्मुम कर सकता है, यानी पानी इस्तेमाल करने के बजाय तयम्मुम के ज़रिए वो नमाज या अपनी इबादत और रियाज़त को अंजाम दे सकता है। इसी तरह तीसरा है पानी हद से ज़्यादा ठंडा हो और ये गुमाने गालिब हो कि अगर वो गुस्ल या वज़ू करेगा तो बीमार हो जाएगा या उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो जाएगा, पहले से बीमार है और अगर वज़ू या गुस्ल किया तो और बीमार पड़ जाएगा। जैसे कि दिसंबर जनवरी की ठंड में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है। तो ऐसा अगर गालिब गुमान हो कि अगर ऐसा करेगा तो वो बीमार हो जाएगा या बीमारी और बढ़ जाएगी, तो उस सूरत में ये हुक्म है कि अगर वो गुस्ल या वज़ू करेगा तो बीमार हो जाएगा या उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो जाएगा। नेज़ पानी गर्म करने या गर्म कराने की ताकत ना हो और कहीं से गर्म पानी मिलने का कोई पॉसिबल वो भी ना हो, मुँह भी ना हो कि कहीं से वो पानी जो है गर्म करने का किसी भी तरह का कोई साधन मिल सके और पानी गर्म करने का कोई भी इम्कान मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरतों में तयम्मुम करना जायज़ है। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला जो है फतावा रज़विया में भी इसको बयान किया है। हज़रात मोहतरम इसी तरह चारों इमाम भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सख्त ठंडक से अगर नुकसान होने का ख़तरा हो तो तयम्मुम करना जायज़ है, यानी चारों इमाम भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सख्त ठंडक से अगर नुकसान होने का ख़तरा हो तो तयम्मुम करना जायज़ है और उस तयम्मुम से अदा की गई नमाज दोहराई भी नहीं जाएगी। हज़रात मोहतरम इसी तरह चौथी जो वजह है जिसकी वजह से तयम्मुम जायज़ होता है वो ये कि अगर ट्रेन, बस या किसी सवारी में सफ़र कर रहा है और पाकी हासिल करने के लिए उसके पास पानी नहीं, या पानी तो है लेकिन कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं कि तहारत हासिल करे, या इंतज़ाम तो हो मगर इजाज़त नहीं जैसे ट्रेन में, तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम करना जायज़ है। इसी तरह कोई
اس حالت میں ناپاک ہو گیا کہ اس کے پاس صرف وضو کرنے بھر کا پانی ہے، غسل کے لیے نہیں، تو ایسی صورت میں جنابت یعنی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل تیمم کرے، یعنی پاک ہونے کے لیے وہ تیمم کر لے اور پانی سے وضو کر کے وہ نماز ادا کر لے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں پانی سے عاجز ہونے کے 175 صورتیں ذکر کی گئی ہیں کہ کب کب انسان وضو کے بجائے یا غسل کے بجائے تیمم کے ذریعے اپنی تیمم کر کے وہ پاکی حاصل کر کے اپنی عبادت و ریاضت کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 175 صورتیں ذکر کی ہیں، جن میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ نہانے کی حاجت ہے کہ ابھی اس کو غسل کرنا ہے تبھی وہ پاک ہوگا، اور وہاں قابل غسل پانی کی قیمت 1 پیسہ ہو اور جس کے پاس پانی ہے 2 پیسے مانگتا ہے۔ یہ اس زمانے کے پیسے کے حساب سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ پیسہ زیادہ نہ دے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یعنی جس جگہ وہ موجود ہے وہاں پہ پانی کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جتنا نارمل پانی کی قیمت ہوتی ہے پریزنٹ ٹائم میں آج کے زمانے کے حساب سے آپ دیکھیں کہ پانی جتنے کا ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس جگہ مل رہا ہے مہنگا، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ حضرات محترم، اسی طرح وہ چیزیں جن سے تیمم کرنا درست ہے، پاک مٹی یا ہر وہ چیز جو مٹی سے بنی ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے، جیسے ریت، پتھر، کنکری، سیمنٹ، سنگ مرمر، اور اسی طرح سیٹ پر پائے جانے والی دھول وغیرہ، اینٹ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا درست ہے۔ اسی طرح موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے، ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ موزے کے مسح پر جمہور امت کا اتفاق ہے، بلکہ حدیث متواتر سے ثابت بھی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ اس تعلق سے تقریباً 80 روایتیں ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ موزوں پر مسح کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے استنجا کرنے کے بعد وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں نے ہی اس روایت کو نقل کیا۔ اسی طرح کس طرح کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح جائز ہے جو پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، جنہیں پہن کر آسانی کے ساتھ چلنا پھرنا ممکن ہو، اس لیے کپڑے کے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل چمڑے کے موضوع پر مسح جائز ہے، اگرچہ اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ چین وغیرہ اور بٹن وغیرہ لگا ہوا ہو، تو ایسی صورتوں میں بھی مسح کرنا جائز ہے۔ ایسے موضوع پر مسح جائز ہے جو قدم کے اوپر کھلا ہوا ہو مگر بٹن لگا بند، جو بٹن ہے اس کو لگا کر باندھ دیا گیا ہو، کیونکہ اب ایسے ہی ہے جیسے اس میں کوئی بٹن یا شگاف ہے ہی نہیں، شگاف اس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ فتاوی رضویہ میں یہ بھی مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح شرط مسح اور اس کی مدت، یعنی مسح جو ہے اس کی شرط کیا ہے اور اس کی مدت کیا ہے، ذرا وہ بھی سماعت کر لے۔ موزوں پر مسح کرنا اسی صورت میں جائز ہے جب وضو کر کے انہیں پہنا جائے۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں صرف موزوں پر پیر دھونے کی جگہ مسح کرنا جائز ہے، جبکہ گھر پر رہنے والوں کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنا درست ہے۔ اسی طرح حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہم نے موزے کو پاکی کی حالت میں پہنا تو سفر میں 3 دن اور 3 راتیں مسح کریں، اور اگر گھر پر ہیں تو 1 دن اور 1 رات۔ حضرات محترم، اسی طرح مسح جو ہے وہ ختم کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جن سے مسح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا، مسح کی مدت کا ختم ہونا، جب مدت ختم ہو جائے گی تو مسح بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، غسل واجب ہونے کی صورت میں بھی مسح کی جو مدت ہے وہ مسح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا، موزہ نکالنے سے، یعنی موزہ جیسے ہی آپ نے نکالا مسح ختم ہو جائے گا۔ اب مسح جو ہے آپ کو ایسا نہیں کہ آپ پھر سے پہن لیں اور اسی سے آپ کا آگے کا وضو بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے، تو آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح پاؤں میں پانی چلے جانے سے، ایسی صورت میں بھی مسح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ان صورتوں میں دوبارہ وضو کر کے موزہ پہننا یہ ضروری ہو جاتا ہے، جن صورتوں میں مسح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں
تیمم کے تعلق سے اور موضوع پر مسح کے تعلق سے چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں درس قرآن، درس حدیث، سنت نبوی اور اسلام کے تعلق سے ہر ٹاپک پر، اسلامک ہر ٹاپک پر ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں، اور اپنے جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں ان میں بھی شیئر کریں۔ اور ہمارے چینل پر شارٹس، ہر ٹاپک پہ شارٹس ویڈیوز بھی ہے وظائف کے تعلق سے، اور ہر ایک ٹاپک پر شارٹس ویڈیوز بھی ہے اور فل ویڈیوز بھی ہے، جس میں ہر ٹاپک کو ہم نے اس میں احاطہ کیا ہوا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اسلامی بھائی دین سیکھ سکے، علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔